اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المختار، سيد المرسلين، شفيع المذنبين، سيدنا الممجد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المعيد، والمصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين، من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے طاہر و مطہر پانی اتارا کہ اس سے ہم اس زمین کو جو افتدا ہے اور مردہ ہو گئی ہے زندہ کر دے، اور اس میں نباتات و اشجار کو پیدا کرے، اور اس پانی سے اپنی مخلوقات کو یعنی حیوانات اور انسان کو سیر و سیراب کرے۔ واضح ہو کہ تمام عالم میں پانی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ اسی پانی پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسان پر ہی کیا موقوف ہے، حیوانات ہو یا نباتات، سب کی زندگی اسی پانی سے ہے۔ جیسے کہ خداوند تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا اور زندہ رکھا۔ کسی شخص نے صادق آل محمد صلی علیہ السلام سے دریافت کیا: اللهم صل على محمد یا وعلى ابن رسول اللہ، پانی کا مزہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: پانی کا مزہ زندگانی کا مزہ ہے۔ حقیقت میں پانی خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے ایک قطرے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔
ہم بغیر کھانا کھائے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر پانی پیے زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ انسان پانی کا محتاج ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر جگہ پانی مہیا کر دیا ہے۔ سمندر، دریا، تالاب جا بجا پانی سے بھرے پڑے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ انسان کے قدموں کے نیچے بہہ رہا ہے۔ جہاں کہیں زمین کھودتا ہے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان خوف میں لیا ہے، بھوک میں لیا ہے، مال کی کمی میں لیا ہے، جان کی کمی میں لیا ہے، اولاد کی کمی میں لیا ہے، لیکن پانی میں کبھی کسی کا امتحان نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بغیر پانی کے رہنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ وہ زیادہ بے پانی کے نہیں رہ سکتا۔ کس کی طاقت ہے کہ خدا کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد 300 برس سے عبادت خدا کر رہا تھا۔ اس کو اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا۔ ایک روز اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب آپ کوہ طور پر جائے تو میرے لیے خدا سے یہ معلوم کرنا کہ اس نے جنت میں میرے لیے کیسا عالیشان مکان بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے مناجات کے وقت اس عابد کا پیغام پہنچایا۔ وہی ہوئی کہ موسیٰ، ہم خود اس بات کا جواب اس کو دے دیں گے۔ چند روز بعد وہ عابد کسی ضرورت سے اپنا عبادت خانے سے باہر نکلا۔ اتفاقاً راستہ بھول کر ایک ریگستان میں جا نکلا۔ دوپہر کا وقت تھا اور اس عابد کو بھٹکتے بھٹکتے ہو گیا تو پیاس کا غلبہ ہوا۔ ہر طرف پانی کی تلاش کر رہا تھا، مگر پانی وہاں کہاں تھا، یہاں تک کہ اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ ایک سبقہ پانی کی مشک بھرے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ عابد دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور کہا، اے بندے خدا، پیاس سے میری جان جا رہی ہے، تھوڑا پانی مجھے پلا۔ اس سبقہ نے کہا، یہ پانی تیرے لیے نہیں ہے۔ اس عابد نے کہا، تو کیسا سخت دل آدمی ہے کہ پیاسوں کو پانی نہیں پلاتا۔ اس نے کہا، میں بغیر قیمت کے پانی نہیں دوں گا۔ عابد نے کہا، میں قیمت دینے کو تیار ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس سبقہ نے کہا، اس پانی کی قیمت مال دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت ہے جو 300 سال سے بجا لا رہا ہے۔ عابد یہ سن کر پریشان ہوا کہ کیا کرے۔ آخر اس نے اپنے دل میں کہا، اگر زندہ ہوں تو پھر عبادت کروں گا، اس وقت تو جان بچانا ضروری ہے۔ عابد قیمت دینے پر تیار ہو گیا۔ اس سبقہ نے ایک جام پانی اسے دے دیا، جس کو پیتے ہی اس عابد کی پیاس اور بڑھ گئی۔ کہنے لگا، ایک پیالہ اور دے۔ اس سبقہ نے کہا، بدبخت، اب تیرے پاس کیا ہے جو مجھے قیمت دے گا؟ اس نے کہا، تجھ جیسا سنگ دل دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ سبقہ نے جواب دیا، تجھ جیسا ناشکرا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اپنی 300 برس کی عبادت پر تجھے اتنا غرور تھا کہ خدا سے جنت میں عالیشان مکان مانگتا تھا، اور عمر بھر جو خدا کی بے شمار نعمتیں کھاتا پیتا رہا، اس کا تو ذکر بھی نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار نعمتوں میں صرف ایک پانی ہی اتنی گرا قدر نعمت ہے کہ تو نے 300 برس کی عبادت میں اس کا ایک پیالہ خرید لیا۔ اگر میں چاہتا تو چند قطروں کے بدلے میں تیری ساری عبادت لے لیتا۔ یہ سن کر عابد رونے لگا۔ یہ پانی کیسی قیمتی چیز ہے۔ سنا آپ نے، خدا کی اس نعمت کا بہترین شکریہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پیاسے کو دیکھیں تو فوراً اسے سیراب کرے۔
دین اسلام میں پیاسے کو پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر وضو کے لیے بھی پانی رکھا ہو اور کوئی جانور پیاسا مر رہا ہو تو وہ پانی اسے پلا دو اور وضو کی جگہ تیمم کر دو۔ پانی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت خدا آنے میں کچھ دیر ہو جائے تو انسان تو کیا حیوان بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور معبود سے اپنی زبان میں باران رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان ابن داؤد پیغمبر کے زمانے میں ایک مرتبہ پانی کا قحط پڑا۔ حضرت سلیمان گھر سے صحرا کی طرف گئے اور لوگ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ آپ نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ دونوں پاؤں اوپر کیے ہیں اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے کہتی ہے اللہم انا خلق من خلقک لا غنی لنا انا فضلک فارزقنا من عندک ولا تؤاخذنا بذنوب السفح ولد آدم۔ خدا بندہ ہم سب تیری مخلوقات میں سے حقیر مخلوق ہے، ہمارے لیے بغیر تیرے فضل و کرم کے چارہ نہیں ہے۔ بار الہا تو ہمیں اپنے پاس سے روزی عطا کر اور ساتھائے بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم سے مؤاخذہ نہ کر، ہمیں سیراب کر تاکہ درخت پیدا ہو، کھیت آباد ہو، پھل اور غلہ نصیب ہو اور ہماری غذا ہو۔ حضرت سلیمان جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا واپس چلو، اس کی دعا کافی ہے۔ خدا نے اس کی دعا سے تم لوگوں کو سیراب کر دیا، پھر تو خوب پانی برسا، ساری زمین سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ اصول کافی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یبدأ به فی الآخرة صدقۃ الماعون فی الاجر۔ جب روز قیامت اعمال خیر کا ثواب ہر نیکوکار کو عطا ہوگا، ابتدا اس لوگوں سے کی جائے گی جنہوں نے دنیا میں کسی پیاسے کو سیراب کیا ہوگا۔ پھر اسی کتاب میں مصنف سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ ہمراہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ تھا اور وہ حضرات درمیان مکہ و مدینہ سفر میں تھے۔ آسنائے راہ میں دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے پڑا ہے اور اس کا حال ایسا متغیر ہے کہ جیسا کہ کسی کا موت کے وقت ہو جاتا ہے۔ حضرات نے مجھ سے فرمایا اے مصنف میرے ساتھ چل، دیکھ یہ کس حالت میں مبتلا ہے اور اس قدر حال اس کا کیوں متغیر ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ پیاس کی شدت سے اس قدر بے چین ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ میں حضرت کے ساتھ اس کے قریب گیا اور امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا آیا تو پیاسا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں پیاسا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا اے مصنف اس کو جلدی سیراب کرو۔ میں نے فوراً گھوڑے سے اتر کر ان سے سیراب کیا اور پھر سوار ہو کر حضرت کے ہمراہ روانہ ہوا۔ آسنائے راہ میں نے عرض کی یا مولا یہ شخص تو نصرانی معلوم ہوتا تھا، کیا کافروں کو بھی پانی پلانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا البتہ ایسی حالت میں جائز ہے، سب کی شریعت میں پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ خصائص الحسینیہ جو شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اور تمام عبادتوں سے اس کا اجر بڑا ہے، خصوصاً اگر امام تشنکام کے نام پر پانی پلایا جائے تو اس کا ثواب اور بھی بڑھے گا۔
یہی تو وجہ ہے کہ عشرہ محرم اور سفر کے درمیان جگہ جگہ پانی کی سبیل اس مظلوم کے نام پر رکھی جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزادار مظلوم کربلا، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے۔ یزیدی لشکر نے حسین پر پانی بند کر دیا ہے۔ نہر فرات کا پانی جس کو یہود اور نصارہ اور جانور پر بھی بند نہیں، وہ اولاد رسول پر بند ہو گیا ہے۔ شرط محبت یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے پانی آ جائے تو حسین اور اولاد حسین کی پیاس کو یاد کر لیا کرو۔ شہدائے کربلا روز عاشوراء شہید ہوئے، مگر ہم نے کچھ تاریخیں ان شہیدوں کی مخصوص کر دی ہے۔ ہم محرم کی 7ویں تاریخ کو شاہ قاسم ابن امام الحسن علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں اس وقت عمر سعد کے لشکر میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کم سن لڑکا جس کا چہرہ مثل چاند کے ٹکڑے کے چمک رہا تھا۔ عزادارو ذرا انصاف سے بتانا، دشمن کی نگاہ جسے چاند کا ٹکڑا کہے، اسے ماں کی نگاہ کیا کہتی ہوگی؟ امیر کہتا ہے اس بچے نے ایک پیراہن گلے میں پہنے، چادر کمر سے لپٹی ہوئی گھوڑے پر سوار تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس شان سے آتے ہی کارزار میں مصروف ہو گیا۔ اس بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ باوجود کم سنی کے نہ جسم پر زرہ تھی، نہ پاؤں میں موجے، نہ سر پر خور۔ واللہ ختم ہو گئی یہ بہادری نسل حیدری پر کہ اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میدان قتال کو خائل ہی سمجھتے تھے، کھیل ہی سمجھتے تھے اور بے دھڑک لڑنے کو نکل آتے تھے۔ الحاصل حمید بن مسلم بیان کرتا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس سخت دل نے اس بچے کو دیکھ کر کہا، میں جا کر اس بچے کا کام تمام کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیسا سخت دل ہے کہ ایسے صاحب جمال و نہال پر حملہ کرتا ہے۔ قسم بخدا اگر یہ لڑکا میری طرف پیش قدمی بھی کرے تو میرا ہاتھ اس پر نہ اٹھے۔ ارے ظالم یہ فوج کثیر اسے گھیرے ہوئے ہے، یہی کیا کم ہے؟ مگر اس بے رحم نے ایک نہ سنی اور تلوار کھینچ کر پشت پر جا پہنچا اور ایسی کڑی ضربت لگائی کہ وہ شہزادہ پھر نہ سنبھل سکا۔ بیوہ ماں کا بار اجرا، امام حسن کا یتیم گھوڑے سے گرا۔ میرے شہزادے نے گرتے گرتے عجب حسرت سے آواز دی، یا اللہ ادرکنی، چچا جان خبر لیجئے، صبح سے اس وقت تک میرا مظلوم مولا اپنے گرتے دوستوں کی، عزیزوں کی اور گود میں کھیلے ہوئے بچوں کی آواز سنتا رہا، سب کی آواز پر لبیک کہتا رہا، مگر جب یتیم بھتیجے کی آواز سنی تو فاطمہ کا لال زخمی شیر کی طرح بفرا۔ اور تمام مؤرخین متفق ہیں کہ جس طرح باز اپنے شکار پر گرتا ہے، اس طرح حسین اپنے بھتیجے کی آواز سنتے ہی مدد کو دوڑے اور شہزادے کے قاتل کو دیکھتے ہی
فوج کے سواروں نے قاسم کی زندہ لاش کو پامال کر دیا۔ بے کس چچا رونے لگے اور فرمایا بیٹا تیرے چچا کے لیے مصیبت عظیم ہے کہ تو اس کو مدد کو پکارے اور وہ تجھ تک نہ پہنچ سکے۔ حسین نے یتیم بھتیجے کی لاش اٹھائی۔ معصوم شہزادے کا افسانہ بہت سی خصوصیت لیے ہوئے ہے۔ اول تو شہزادے کی رخصتی کا انداز کچھ اور تھا۔ شہزادے کا صدائے استغاثہ پر امام کا لبیک کہنے کا انداز بھی نرالا تھا اور لاش بھی انوکھی طرح اٹھی۔ حسین نے شہزادے کی لاش اس طرح اٹھائی کہ سر کے پاس سر تھا، حسین کے سینے کے پاس سینہ چپتا ہوا تھا اور پیر زمین پر لٹکتے تھے۔ رونے والوں میرے شہزادے کی عمر تو صرف 12-13 سال کی تھی، پھر لاش اس قدر درز سے ہو گئی، ارے نہ پوچھو، تمام جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تھا اور اعضائے جسم ٹوٹے ہوئے لٹک رہے تھے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ بیٹے کی لاش کو اس طرح پامال دیکھ کر ام فروا نے کس طرح صبر کیا ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين